کہتے ہیں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہم سب یہاں پیسنجر کے موافق ہیں۔ بس جتنے دن بھی زندگی کی گاڑی چلتی ہے اس دوران میں خدا کی مرضی کو پورے فوکس کے ساتھ جی لو، تاکہ خدا آپ سے ہمیشہ خوش رہے، اور یقیناً وہ خوش رہے گا تو اسے خوش دیکھ کر آپ بھی خوش رہو گے۔ بہرحال ایک ایسی ہی سوچ رکھنے والی لڑکی کی چھوٹی سی داستان جو میں آپ سے آج اسی کی زبانی شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ کہانی ہے ان دنوں کی جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایکچولی میری ماں کو بیٹے کی خواہش تھی، پر بدقسمتی سے میری ماں کے بطن سے ایک بیٹی نے جنم لیا۔ جنم دینے کے بعد جب میری ماں کو پتہ چلا کہ انہیں بیٹی ہوئی ہے، تب وہ 2 گھنٹے تک بے ہوشی کی حالت میں رہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد جب وہ ہوش میں آئی، تبھی سب رشتہ دار ان کی نیو بورن بیبی کو دیکھنے کی غرض سے آنے لگے، اور دیکھتے ہی کہنے لگے کہ لو، یہ تو تیری بیٹی کہیں سے بھی لگتی ہی نہیں، یہ بیٹی تیری کس پر چلی گئی ہے؟ ایکچولی میری ماں، جن کا بہت ہی خوبصورت سا چہرہ، ہرنی جیسی آنکھیں، میٹھی آواز، پرفیکٹ پرسنالٹی، خوش مزاج سا انداز تھا ان کا، اسی لحاظ سے میں یعنی سمرات ان کی بیٹی لگتی ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کی طرح کی جادوئی خوبصورتی جو نہ تھی میری۔ خیر، اسی طرح سے لوگوں کی باتیں سنتے میں سبھی سے الگ تھلگ رہنے لگی، اور انہی سب چیزوں میں کب میں نے جوانی کے دروازے پر بھی دستک دے دی پتہ ہی نہ چلا۔ سو بڑے ہوتے ہی مجھے کسی سے پتہ چلا کہ میری ماں کو بیٹا چاہیے تھا، بیٹی نہیں۔ چنانچہ اس بات نے میری اس دل کو بہت ٹھیس پہنچائی۔ تبھی اسی لیے ان دنوں میری سوچیں بھی نیگیٹیوٹی سے لبریز ہونے لگی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس بات کی وجہ سے میں اپنی نظروں میں ہی چور سی بن گئی تھی۔ اسی لیے دن بدن میں گھر والوں سے کیا رشتہ داروں سے بھی مزید دور رہنے لگی۔ بس میرا دل کرتا کہ میں مر جاؤں، کوئی مجھ سے پیار جو نہیں کرتا۔ جب کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا تو میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور ویسے بھی سوکھے ہوئے پتوں کو کون پوچھتا ہے۔ بس اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی بار میں چھت کی دیوار پر خودکشی کرنے کے لیے کھڑی ہوتی، پر ہر دفعہ خودکشی کرنے کی ہمت ہی نہ کر پاتی، کیونکہ حقیقت میں تو خدا کا منصوبہ ہی کچھ اور تھا۔ سو اسی لیے پتہ نہیں کیا میرے دل میں آتا اور واپس چھت سے نیچے آ جاتی۔ اور ویسے بھی رہی بات اس دل کی، تو ہمارا دل بظاہر تو ایک ننھا سا گوشت کا لوتھڑا ہی تو ہوتا ہے، مگر جب اس میں آرزوؤں، خواہشوں اور امنگوں کی لہریں ٹھاٹھے مارتی ہیں، تبھی یہ سمندر کی طرح وسیع لگتا ہے۔ اور ویسے بھی ہماری یہ پوری دنیا اسی دل پر ہی تو قائم و دائم ہے، کیونکہ جناب یہ نہ تو ذرا سا بھی گھستا ہے اور نہ ہی خراب ہوتا ہے، بلکہ ہر دم تر و تازہ، خوش باش اور تندرست و توانا ہی رہتا ہے نا؟ سو ایک بار یوں ہی کسی سے باتوں کے دوران جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے سنا کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی اذیت اٹھاتے ہوئے قربانی دی۔ تبھی اسی دن سے میرے دل نے بھی فیصلہ کر لیا۔ ہاں، بے شک خوبیاں مجھ میں اتنی تو نہیں تھی کہ کسی کے دل میں گھر بنا پاؤں، اور نہ ہی ماں کی طرح جادوئی خوبصورتی، بس میرے اسی دل میں کچھ باتیں تھیں جو کہ ہر وقت گردش کرتی رہتی کہ میرا چہرہ خوبصورت ہے یا نہیں، یہ میرے بس میں نہیں، پر اپنے دل کے روحانی باغ کو تو میں خوبصورت بنا سکتی ہوں، کیونکہ یہ تو میرے بس میں ہے، اور کچھ نہیں تو ہر فیصلے کا اختیار تو کم سے کم میرے ہی پاس تھا۔ سو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں ہرگز اپنی جان نہیں دوں گی، بلکہ خدا کے لیے جیوں گی۔ یہ فیصلہ لیتے ہی میں نے اپنے خدا کے آگے معافی کے لیے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے معاف کر دے اے خدا، کیونکہ اب مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ انسان دنیا میں تنکے کی طرح بہہ جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اسے تو ملا کی طرح موجوں کا مقابلہ کر کے دریا کے پار اترنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ بہرحال ہماری یہ زندگی تو اپنے سے آشنا ہونے کا نام ہے، کیونکہ یہ زندگی بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے اللہ کا، اسے بھرپور انجوائے کر لینا چاہیے۔ ایکچولی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری نے مجھے اچھے سے سمجھا جو دیا تھا کہ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہمیں ہوتی ہے جب ہم دوسرے انسانوں کو خوش کرنے میں زندگی
گزار رہے ہوتے ہیں۔ بہرکیف آگے بڑھ کر میں نے زندگی کے قدم سے قدم ملانے کے لیے شروعات دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے کی۔ اس دوران میں اپنی تمام دنیاوی خواہشات کو بھی ترک کرتے ہوئے خدا کے مقدس کلام پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے لگی، کیونکہ جناب جب سے میں نے زندگی کو سمجھا تب سے میں نے جانا کہ زندگی کو ہمیں ضرورت میں رکھنا چاہیے، خواہشات کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ ضرورت تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہش بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہے۔ اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے اخلاق کو ہی پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ تو جناب کہیں نہ کہیں اس بات سے میرا دل بھی ایگری کرنے لگا، اسی لیے اس بات پر عمل کرتے ہوئے میرا فوکس صرف اب اپنے اعمالوں کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ اچھی سوچ پر بھی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت، اور جناب یہی میرے پاس قیمتی وقت ہے جس میں اپنے خدا کے زیادہ سے زیادہ نزدیک ہو سکتی ہوں۔ بعد میں زندگی کا کیا بھروسہ، کل ہو یا نہ ہو، اور ویسے بھی انسان کی اچھی سوچ پہ ہی تو وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا جو نہیں ہوتا۔ اور رہی بات لوگوں کے قبول کرنے کی، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تب بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ اکثر وہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے، ہے نا۔ خیر، جب سے میں نے خدا کی طرف اپنا من لگایا ہے تبھی سے ہر وقت میں خوش رہنے لگی ہوں۔ بہرحال سمرات کی اس چھوٹی سی ردات نے مجھے اتنا تو سمجھا دیا کہ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو، رب بھی خوش اور آپ بھی خوش۔ بائے۔